بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کس قدر پریشان ہے، کتنی بکھلائی ہوئی ہے، اس بات کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے کہ اب فیصل واڈا صاحب کو میدان میں آنا پڑا ہے۔ کبھی وہ پروگرامز میں آ رہے ہیں اور کبھی خود پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تمام چینلز کو یہ پریس کانفرنس دکھانی تھی۔ فیصل واڈا صاحب نے مان لیا اور کہا کہ اب مجھے ماننا پڑے گا کہ عمران خان کے خلاف مداخلت ہوئی تھی، یعنی وہ امریکی مداخلت کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے مداخلت ہوئی تھی اور عمران خان کو ہٹایا گیا تھا۔ اب یہ سلسلہ اعترافات کا ہے، ماننے کا ہے اور انکشافات کا ہے۔ یہ 24 نومبر سے پہلے کیا ہو رہا ہے اور 24 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب سب نظریں 24 نومبر کی طرف لگی ہیں۔ اگر لوگ نہیں نکل رہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت کے لیے تو پھر یہ پریس کانفرنسز کس لیے ہیں؟ فیصل واڈا کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے آپ کانگریس کی طرف سے بھی، اقوام متحدہ کی طرف سے بھی لکھا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے، انسانی حقوق کی پامالیوں پر بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، کیا فلسطین کشمیر نظر نہیں آتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشر ہے۔ جو کچھ امریکہ کی طرف سے، ان کے سینیٹرز کی طرف سے، دیگر لوگوں کی طرف سے خط لکھے جا رہے ہیں، یا برطانیہ کے وزیر خارجہ کا جو خط سامنے آیا ہے، یہ سب بتاتے ہیں کہ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے جو کچھ ہوا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اس سے پریشر بن رہا ہے۔ پھر یہ کہ جی فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ خیبر پختونخوا بھی بھارت کا حصہ نہیں ہے، پاکستان کا ہے، وہاں بھی ریڈز ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ کہیں گے نقاب والے پہنچ گئے، ڈالے والے آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے بقول جتنے مرضی لوگ آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ سوال ہے کہ اگر نہیں فرق پڑتا تو پھر پریس کانفرنس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو نظر آ رہا ہے کہ حکومت پریشان ہے۔ فیصل واڈا جیسے لوگ بھی اب حکومت کے ساتھ نظر نہیں آنا چاہتے، اور فیصل واڈا نے یہ صاف کہا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس حکومت سے۔ انہوں نے اپنا تعلق SIFC کے ساتھ رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ اسی حکومت کے ووٹوں سے ہی سینیٹر بنے ہیں، یہ سب کو پتا ہے۔ تو بہرحال اب فیصل واڈا کو میدان میں آنا پڑا۔ ایک تو یہ ناکامی ہے حکومت کی، اور فیصل واڈا صاحب چونکہ خود تعلق رکھتے ہیں طاقتور حلقوں سے اور اس حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں، تو اس کا مطلب ہے حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی میں ٹرمپ سے نہیں ڈرتا، اور وہ لوگ جو ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس کرتے تھے وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ کیونکہ آج ہی احسن اقبال نے کہا کہ اب ٹرمپ آ گیا ہے تو ہم انقلابی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ جب احسن اقبال ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس کرتے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی وہ آ گیا ہے تو انقلابی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ تو ایک ڈر اور خوف ہے کہ اب امریکہ کی طرف سے پریشر آئے گا اور ہم برداشت نہیں کر سکیں گے کہ یہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تب امریکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے پریشر تھا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، پھر کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، اور اس میں بھی یہ بات آئی 2 دفعہ۔ شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم بلایا اجلاس اور منہ کی کھانی پڑی، وہاں ثابت ہوا کہ امریکہ کی طرف سے دھمکی آئی تھی۔ اب جو ہے وہ پبلک پریشر ہے۔ پاکستانی جو وہاں پر موجود ہیں، پاکستانی ڈائسپورا، اوورسیز پاکستانی، انہوں نے خط لکھ کر اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو کہ بھائی اگر ووٹ چاہیے، ہمارا بھی ووٹ ہے، تو پھر یہ کرنا پڑے گا۔ تو وہاں انسانی حقوق کو دیکھا جاتا ہے، تو ایک پریشر بلڈ ہوا۔ تو ایک ہے عوامی پریشر، اس کے ذریعے یہ سب آیا ہے کہ بھائی یہاں پر الیکشنز غلط ہوئے ہیں، الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے، آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے، جو آئین ہے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں فرق ہے۔ اقوام متحدہ کے آپ سگنیٹریز ہیں، آپ کتنا خلاف جائیں گے؟ حامد بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ 27 کنونشنز ہیں جس پر آپ نے دستخط کیے ہوئے ہیں، آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں، آپ اپنے آئین پر ہی عمل نہیں کر رہے۔ تو یہ پریشر نظر آ رہا ہے، یہ 24 نومبر کا پریشر ہے۔ اور پھر اب یہ باتیں، اس کا مطلب ہے کہ مان نہیں جا رہی ہیں کہ جی جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کا پریشر آ رہا ہے، تو اس سے اصل مسئلہ ہے۔ پاکستان میں جو مرضی کر دیں آپ، لوگوں کو اٹھا لے، لاپتہ کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ جو اوورسیز کا رول ہمیں نظر آ رہا ہے، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا رول نظر آ رہا ہے، اس سے پریشانی بڑھ رہی ہے، اس سے حکومت بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر بڑی تعداد میں لوگوں کو لانے کی بات ہے، اور تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر بشرا بی بی احتجاج میں شامل ہوتی ہیں تو اس سے خواتین کی تعداد تو بڑھے گی، لیکن لوگوں میں جذبہ زیادہ آئے گا کہ دیکھیں اب عمران خان کی اہلیہ بھی میدان میں آئی ہیں، وہ بھی اس احتجاج میں شریک ہو رہی ہیں، جبکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ کبھی کسی سیاسی پروسیس کا حصہ نہیں رہی، اور وہ خود کہہ رہی ہیں کہ بس عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے، جب وہ رہا ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ وہی کہ وہ تو کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ تو اب ان کا آڈیو پیغام بھی، یا آڈیو جو انہوں نے وہاں پر لوگوں سے گفتگو کی ہے، اس کی آڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہن وہ بھی رابطے میں ہیں زلفی بخاری سے، اور وہاں سے بھی پریشر آ رہا ہے۔ 24 تاریخ ایسے ہی نہیں دی گئی، اب جب 24 کو لوگ نکلیں گے، اتنی بڑی تعداد میں پہلے سے زیادہ نکلیں گے، تو انٹرنیشنل پلیئرز بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل پلیئرز سے بھی ٹیلی فونک رابطے میں ہیں علیمہ، عمران خان صاحب کی بہن زلفی بخاری، فون ملواتے ہیں اور علیمہ خان سے بات کی جاتی ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ
ایکس کے مالک ایلون مسک کو کس طرح یاد دلایا جائے، کیونکہ وہ خود اس کی پرواہ نہیں کر رہا، کیونکہ پاکستان میں صرف 35 لاکھ ٹویٹر صارفین ہیں. یہ پبلک نیوز پر سینئر صحافی نصرت جاوید اور عدنان حیدر نے گفتگو کی ہے. اس کے علاوہ عدنان حیدر نے بتایا کہ جی ان کی کوئی جاننے والی ہیں، وہ $1,00,000 تک کماتی تھیں. کتنے لوگ وہاں پر ان کی کمپنی میں روزگار ان کے پاس تھا، بہت سے لوگ تھے، لڑکے لڑکیاں وہاں جاب کر رہے تھے. وہ سارا سسٹم ہی بیٹھ گیا ہے ان کا. اب ان کی کمائی شاید $10,000 رہ گئی ہے. لوگ نکل رہے ہیں، پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں، کوئی پاکستان میں آنا نہیں چاہ رہا. جس طرح سے آئی ٹی انڈسٹری کو حکومت تباہ کر رہی ہے، اور صرف عمران خان کی نفرت میں سب کچھ، ہر چیز کو آگ لگا دی گئی ہے. ایک سیکٹر بچا تھا کہ جس میں پاکستان کی میں امید تھی کہ آئی ٹی سیکٹر میں ہم آگے جا سکتے ہیں، ہم $2 ارب سے آگے ایکسپورٹس کر سکتے ہیں، اس کو ریورس گیئر لگ گیا ہے. اور ایک دفعہ اس چیز میں ریورس لگ جائے تو بہت مشکل ہے دوبارہ اٹھنا. وہ سارا جو کاروبار ہے وہ بھارت بنگلہ دیش میں چلا جائے گا. بھارت تو پہلے ہی شاید $100 ارب سے زیادہ اس وقت آئی ٹی کی مارکیٹ ہے وہاں پر، تو ہم وہ $2 ارب پر تھے، تو اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو زبردستی ملک سے بھیج دیا جائے گا، جلا وطن کر دیا جائے گا. اس پر عمران خان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں جگنو محسن نہیں ہوں. تو یہ عمران خان کا جواب تھا نجم سیٹھی صاحب کی اس خبر پر یا پیش گوئی پر کہ جی عمران خان کو زبردستی ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا. 24 تاریخ کی آخری حتمی کال ہے اور پورے احتجاجی عمل کی نگرانی کر رہی ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی، اور 24 نومبر کو وہ کریں گے جو با اثر ہوگا. جب عمران خان رہا ہوں گے واپس گھر چلی جاؤں گی، ذاتی طور پر سیاست کا شوق نہیں. بشریٰ بی بی کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو، اور اس کی آڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. ایم پی اے 5,000 اور ایم این اے 10,000 لوگوں کا قافلہ لے کر نکلیں، گرفتاری کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بشریٰ بی بی کے خطاب کی آڈیو سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا کہ ویڈیوز جو ہیں وہ اس دفعہ سب کو بھیجنی ہوں گی، اور کوئی جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتا اس سب سے. یہ سنیے گا. کہ ہر ایم پی اے 5,000 5,000 ہر ایم ایل اے 10,000 لے کے اپنا علیحدہ علیحدہ قافلہ نکلے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس کو جوائن کیا، اور کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں گرفتار ہو گیا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ گرفتاری کا کام ابھی انہوں نے شروع کر دینا ہے. اس لیے اپنے پہلے سے سارا گرفتاری کرایا خیال رکھیں کہ یہ نہیں میں گرفتار ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ گیا تھا. نہیں، پہلے سے آپ ظاہر ہے گرفتاری سے بچنے کی کیا کریں گے. پھر آپ نامزد کریں گے کہ اگر میں گرفتار بھی ہو گیا، بل تو آپ کہیں ادھر ادھر ہو جائیں، آپ کو پتہ ہے انہوں نے گرفتار کرنا ہے. اگر گرفتار بھی ہو گیا تو پھر یہ شخص ہوگا میری جگہ پر، وہ ہو گیا تو پھر دوسرا تیسرا، یعنی 3-4 لوگوں کو نامنیٹ کریں گے کہ یہ بھی گرفتار ہو گیا تو پھر اس سے اگلا یہ ہوگا. کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تو اس وقت بشریٰ بی بی ہر چیز کو خود بھی مانیٹر کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جناب پولیس کی تعداد ناکافی نظر آ رہی ہے. اسلام آباد میں اگر بڑی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں، اس لیے ابھی سے ہی ایف سی کو، پولیس کو تعینات کر دیے گئے راستوں میں، اور عام لوگوں کو اس میں تنگ کیا جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگ پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، پنڈی پہنچ چکے ہیں کارکن، جن کی تعداد 10,000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے بھی بڑا قافلہ آنا ہے. اور ایک اور خبر کہ جس طرح سے سامنے آیا تھا جی بات چیت ہو رہی ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے کہ جی یہ جنگ جیو کی خبر فیک نیوز ہے. شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کسی سطح پر کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ہی احتجاج روکا جا سکتا ہے. تو کشتیاں جلا دی ہوئی ہیں جی تحریک انصاف نے. وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں کوئی بات چیت نہیں ہوگی، جس نے کرنی ہے ڈائریکٹ عمران خان کے پاس جائے. تو اب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کی بھی خبر ہم اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے. اور گنڈا پور بغیر میڈیا سے بات کیے عمران خان سے جب ملاقات ہوئی 1 گھنٹہ 40 منٹ، تو اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ اب کشتیاں جل چکی ہیں. اب جو ہوگا 24 نومبر کو ہوگا. جس نے جو بات کرنی ہے وہ اب 24 نومبر کو عمران خان سے ہی کرے گا، اور دیکھا جائے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہوگی، لیکن اس دفعہ عالمی پریشر بھی بہت زیادہ ہو چکا ہوگا، اور اس کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے کوئی بات چیت چلے. لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ابھی لگتا ہے عمران خان کی طرف سے واضح انکار کر دیا گیا ہے. تو اب جو ہونا ہے 24 کو ہونا ہے، دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں لوگ نہیں نکلیں گے تو دیکھیے گا 24 کو کیا ہوتا ہے. پھر جس نے بھی بات کرنی ہے وہ ڈائریکٹ عمران خان سے کرے گا. اور انٹرنیشنل جو پریشر ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اصل وہاں سے اوورسیز پاکستانیز کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہوگا. اور یہاں تو لوگ نکلیں گے ہی نکلیں گے، کیونکہ اب لوگ اس ماحول سے، اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں. اور یہ انہی کا پریشر ہے. یہ لیڈرشپ جو باقی لیڈرشپ ہے وہ تو شاید اور ڈیلے کر دیتی کہ جی ابھی نہیں، لیکن کارکنوں کا، عوام کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اس پر اب یہ سب لوگ نکلیں گے عمران خان کی اس کال پر. اللہ حافظ.